إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورہ مریم رکوع نمبر 4 پڑھیں گے۔ پہلے اس کا لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ وَاذْكُرْ، اور آپ ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، پچھلے رکوع میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم تھا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجیے۔ اس سے پچھلے رکوع میں وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم تھا، ایک ترتیب ہے۔ اب اس رکوع میں کیا ہے؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ موسیٰ، اس کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا بھی تذکرہ کیجیے، ان کی بھی یاد، ان کی بھی باتیں، ان کا بھی اللہ کے ساتھ جو تعلق تھا اس کو بھی یاد کیجیے، ٹھیک ہے۔ اِنَّهُ، بے شک وہ، کانا تھا، مخلص، چنا ہوا، وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور وہ نبی تھا، نبی رسولن، رسول تھا، نبی نبی بھیجا گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ، اور ہم نے آواز دی اسے، من جانب الطور الایمن، طور کی دائیں جانب سے، وَقَرَّبْنَاهُ، اور ہم نے قریب کیا اسے، نجیّا، سرگوشی کے لیے، وَوَهَبْنَا لَهُ، اور ہم نے عطا کیا، لہو، اس کو، من رحمتنا، اپنی رحمت سے، اخاہ، اس کا بھائی، ہارون، ہارون، نبی، نبی بنا کر۔ وَاذْكُرْ، اور آپ ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، اسماعیل، اسماعیل کا، انہو، کانا، بے شک وہ تھا، صادق الوعد، وعدے کا سچا، وکانا رسولا نبیا، اور وہ تھا رسول بھیجا ہوا، وکانا، اور وہ تھا، یأمر، حکم دیتا تھا، اہلہ، اپنے گھر والوں کو، بالصلاۃ، نماز کا، والزکاۃ، اور زکوٰۃ کا، وکان عند ربہ مرضیہ، اور وہ تھا اپنے رب کے نزدیک پسندیدہ۔ وَاذْكُرْ، اور آپ ذکر کیجئے، فی الکتاب، کتاب میں، ادریس علیہ السلام کا، انہ کان صدیقا نبیا، بے شک وہ بھی نہایت سچا نبی تھا، ورفعناہ مکانا علیہ، اور ہم نے بلند کیا اسے، مکانا علیہ، بہت اونچے مقام پر۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، انعم اللہ، کہ ہم نے انعام کیا، علیہم، ان پر، من النبیین، نبیوں میں سے، من ذریت آدم، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن، اور ان کی نسل میں سے، جنہیں حملنا، ہم نے اٹھایا، مع نوح، نوح علیہ السلام کے ساتھ، ومن ذریت ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، واسرائیل، اور اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، وممن، اور ان میں سے جنہیں ہدینا، ہم نے ہدایت دی، واجتبینا، اور جنہیں ہم نے چن لیا، اذا تتلی علیہم، جب پڑھی جاتی تھیں، علیہم، ان پر، آیات الرحمن، رحمان کی آیتیں، خروا سجدا، وہ سب گر پڑتے تھے، سجدہ، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے، فخلف، پھر جانشین ہوئے، من بعدہم، ان کے بعد، خلف، کچھ ناخلف، برے لوگ، اضاعوا الصلاۃ، انہوں نے ضائع کر دیا نماز کو، واتبعوا الشہوات، اور ان سب نے پیروی کی خواہشات کی، فسوف یلقون غیا، تو ان قریب وہ سب ملیں گے، غیا، گمراہی کو، الا، مگر، من تابا، جس نے توبہ کی، وآمنا، اور ایمان لایا، وعمل صالحا، اور عمل کیا نیک، فاولئک، تو وہی لوگ، یدخلون الجنہ، وہ سب داخل ہوں گے جنت میں، ولا یظلمون، اور نہیں وہ سب ظلم کیے جائیں گے، شیئا، کچھ بھی، جنات، باغات، عدن، ہمیشگی کے، التی، جو، وعد الرحمن، وعدہ کیا ہے رحمان نے، عبادہ، اپنے بندوں سے، بالغیب، بن دکھائے، انہو، بے شک وہ، کانا، ہے، وعدہ، اس کا وعدہ، مأتیا، پورا ہو کر رہنے والا، لا یسمعون فیہا، نہیں وہ سنیں گے، فیہا، اس میں، لغون، کوئی لغو بات، الا سلاما، مگر سلام، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، رزقہم، ان کا رزق ہے، فیہا، اس میں، بکرتن، صبح، وعشیہ، اور شام کو، تلکا، یہی، جنت، جنت ہے، التی، جس کا، نورثو، ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، جو ہوگا پرہیزگار، اس بندے کو جو پرہیزگار ہوگا، وما نتنزل، اور نہیں ہم اترتے، الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے حکم سے، لہو، اسی کا ہے، ما بین ایدینا، جو ہمارے ایدینا، ہاتھوں کے درمیان ہے، وما خلفنا، اور جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو اس کے درمیان ہے، وما، اور نہیں، کان ربک نسیہ، ہے تیرا رب بھولنے والا، رب السماوات، وہ رب ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس کا بھی وہ رب ہے،
फ़अबुदहु, बस उसी की इबादत कीजिए, वस्तबिर लिइबादती, और कायम रहिए उसकी इबादत के लिए, हल तालमु लहू समिया, क्या आपने उसका कोई हम नाम सुना है, क्या उसका कोई हम नाम जानते हैं। यहाँ तक ये रुकू कंप्लीट हुआ। अभी इसकी तफसीर हम देखते हैं। इस रुकू में चंद अम्बिया का जिक्र किया गया है। पिछले एक रुकू में खालिस इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा था। अब इस रुकू में मूसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है, इदरीस अलैहिस्सलाम का, और मूसा अलैहिस्सलाम के भाई का, बाकी अम्बिया का मुख्तसर जिक्र है, और उसके बाद कुछ और बातें भी की गई हैं। मूसा अलैहिस्सलाम बड़े फजीलत वाले हैं, उनका बड़ा मकाम और मर्तबा है। यहाँ पर भी अल्लाह ने वही कहा, मुखलस, वो चुने हुए थे, उनको चुन लिया। किस चीज़ के लिए चुना? अपने साथ कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह ताला ने कलाम की मूसा अलैहिस्सलाम के साथ, अपने साथ हम कलाम होने के लिए। बाकी अम्बिया के साथ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बात की है, पैगामात दी हैं, लेकिन वास्ते के ज़रिए जिब्रील अमीन को भेजकर मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अल्लाह ताला ने बगैर वास्तों के डायरेक्ट बात की है। कोहे तूर पर अल्लाह ताला को देखा नहीं, ये हम पीछे पढ़ आए हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा था, रब्बी अल्लाह मैं देखना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने फरमाया तू नहीं देख सकता। तो जब अल्लाह ताला ने तजल्ली डाली पहाड़ पर, तो पहाड़ रेजा रेजा हो गया और मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। तो देखा नहीं था, कलाम किया। तो उसी कलाम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चुन लिया, मुखलस किया। जिस तरह है ना, तिलका रुसुल फद्दलना बअज़हुम अला बअज़ मिनहुम मन कल्लम अल्लाह, कि जिनमें से कुछ ऐसे हैं जिनसे अल्लाह ताला ने कलाम की है। और हमारे पैगंबर मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला ने बगैर वास्ते के कलाम की है, और बुलाकर सातों आसमानों से ऊपर सिदरतुल मुंतहा पर वहां पे बात की है बगैर वास्ते के। और देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नहीं अल्लाह ताला को, क्योंकि हम ये भी पढ़ा है पीछे 7वें पारे के आखिर में, 7वें पारे का जो आखिरी रुकू है उसमें हमने पढ़ा था कि इन्ना ला तुदरिकुल अबसार व हुवा युदरिकुल अबसार, कि उसको कोई नज़र, कोई आंख उसको नहीं देख सकती, वो युदरिकुल अबसार, और वो सबको देखता है, सबकी निगरानी करता है। इन्नहु काना मुखलस, वो भी चुने हुए थे, और रसूल थे, नबी थे। दोनों लफ्ज़ आए हैं रसूल नबिया। रसूल का मर्तबा नबी से बुलंद होता है। नबी की जो तारीफ़ की गई वो ये है कि जो पैगामात को भेजे, एक पैगंबर को शरीयत मिली, उसी की आगे तबलीग करने वाला। और रसूल वो होता है जिसको नई शरीयत मिले, नई किताब अल्लाह ताला का जिसको रिसालत भी अता करें, नई किताब अता करें जिसको, तो वो रसूल भी थे, नबी भी थे। और बाद इसका माना करते हैं नबी, रसूल का माना भेजे, और नबी का माना, इसका जो लुग़वी माना है वो माना मुराद लेते हैं, इसका लफ्ज़ी माना कि नबी बुलंद मर्तबा, नबा बुलंद चीज़ को कहते हैं, तो बुलंद मर्तबा। एक इसका माना, नबा का माना खबर भी होता है, कि खबर बताने वाले, बात करने वाले, खबर बताने वाले, जो फिर नबी के इस्तिलाही माने में भी यही माना लिया जाता है कि नबी खबरें देने वाले। कान रसूल नबी, या वो रसूल भी थे जिनको अपनी शरीयत भी मिली थी, और नबी भी थे। तो ये भी है कि हर रसूल जो है वो नबी होता है, लेकिन हर नबी रसूल नहीं होता, क्योंकि जिस को नई शरीयत दी गई है उसको आगे पहुंचाने का भी हुक्म है, और जिसको शरीयत नहीं दी गई बल्कि पहले पैगंबर की जो शरीयत थी उसने आगे तबलीग करनी है, तो वो नबी जो है, नबी जो होता है वो रसूल नहीं होता, और जो रसूल होता है वो नबी होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम रसूल भी थे और नबी भी थे। वनादैना, और हमने आवाज़ दी उसे, मिन जानिबि तूरिल अयमन, तूर के दाएं जानिब, यानी तूर पहाड़ जो फ़लस्तीन में है, उस पहाड़ के दाईं तरफ थे मूसा अलैहिस्सलाम उस वक्त जब अल्लाह ताला ने उनको आवाज़ दी, और अपने साथ बात करने के लिए अल्लाह ताला ने उनको बुलाया। वक़र्रबना, और हमने करीब किया उसे, नजिया, सरगोशी के लिए, उनके साथ बात करने के लिए। सरगोशी कहते हैं छुप के बात करना, चुप के बात करना, कि उससे, उसके साथ हम कलाम होने के लिए, जिस तरह हम किसी से खास बात करनी होती तो उसको अलग बुलाते हैं कि लोगों से अलग हो जाओ, और जहाँ कोई शोर ना हो, कोई दूसरे लोग ना हो, कोई आने जाने वाला ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, अल्लाह ताला ने भी अलग बुला के सरगोशी की, और अल्लाह ताला के साथ मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हम कलाम हुए बगैर किसी वास्ते के। और मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला को देखा नहीं था, सिर्फ बात की थी, हम कलाम हुए थे।
ववहबना लहू, और हमने दिया उसको मिन रहमतिना, अपनी रहमत से, अखाहू, उसका भाई हारून भी नबी बनाकर दिया। ये कब? जब मूसा अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि जाओ मूसा फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना, नहीं, अल्लाह ताला ने फरमाया था इज़हबा इला फ़िरऔना, जाओ तुम दोनों फ़िरौन के पास। ये आगे आ रहा है सूरह क़सस में, वाक़या पूरा आएगा। तो अल्लाह ताला ने मूसा अलैहि सलाम के पास, मूसा अलैहि सलाम से कहा कि जाओ फ़िरौन को मेरे पैगामात दे के आओ। तो मूसा अलैहि सलाम कहने लगे अख़ी हारून हुवा अफ़सह मिन्नी लिसाना फ़ारसिलहु मई यरिद अन युसद्दिक़ुनी इन्नी अख़ाफ़ु अन युकज़्ज़िबून। ये मेरा भाई हारून अफ़सह मिन्नी लिसाना, ये बात करने में ज़्यादा फसीह है। हो सकता है मैं अपनी बात को अच्छी तरह ना समझा सकूं, तो ये जो है ये अपनी बात अच्छी तरह समझा सकता है। आप इसको भी मेरे साथ मेरा जो है स्पोर्टर बनाकर भेज दें, ये मेरे साथ मेरी मदद करेगा। रिद आई युसद्दिक़ुनी, ये मेरी बात की तस्दीक करेगा। तो अल्लाह ताला ने उसकी मदद करते हुए उसको भी नबी बना दिया। वह हारून नबी है, यहाँ रसूल का लफ्ज़ नहीं है, यहाँ नबी का लफ्ज़ है कि उनको और शरीयत नहीं दी गई। हारून अलैहिस्सलाम वो भी नबी हैं, लेकिन उनको शरीयत, वही शरीयत जो मूसा अलैहिस्सलाम की थी, उसी की वो तबलीग करते थे। मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी किताब दी गई तौरात, और हारून अलैहिस्सलाम उसी तौरात की आगे तबलीग करते थे। तो हमने अपनी रहमत से उनके भाई हारून को भी नबी बना दिया। वज़कुर, और आप जिक्र कीजिए, फिल किताब, इस किताब में, इस्माईल, इस्माईल अलैहिस्सलाम का। कौन थे? सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे। इन्नहु कान सादिकल वाद, बेशक वो वादे के बड़े सच्चे थे। कान रसूलन नबिय्या, और वो भी रसूल थे भेजे हुए, बुलंद मर्तबा पैगामात देने वाले। कान सादिकल वाद, सिद्दीकियत का जो दर्जा है, बताया ना, बहुत ऊंचा दर्जा है। पिछले रकू में हमने पढ़ा इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा जहां से शुरू हुआ, वज़कुर फिल किताब इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीकन नबिय्या, सिद्दीक का लफ्ज़ है ना वहां भी, और यहाँ भी सादिकल वाद, कि इस्माईल अलैहिस्सलाम जो है वादे के सच्चे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी सच्चे थे, अपनी सच्चाई को सच्चाई मानने वाले, सच को सच कर दिखाने वाले, सच पे जिंदगी गुजारने वाले, फिर उस सच की तबलीग करने वाले। ठीक है, कितने सच्चे थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। तो अल्लाह ने बेटा भी सच्चा दिया, बेटा भी वादे का सच्चा पक्का, कि जो वादा किया था इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से कि मैंने अल्लाह तेरी फर्माबरदारी करनी है, अल्लाह ताला ने फरमाया कि अपने बेटे को ज़िबा कर दो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी वादा पूरा कर दिखाया। और जब मशवरा किया था अपने बेटे इस्माईल से, इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अस्बाहुका, कि इस्माईल बेटे मैं देख रहा हूं तुझे ज़िबा कर रहा हूं। तो इस्माईल अलैहिस्सलाम ने वादा किया, अब्बा जान इफ़अल मा तुअमर, आपको जो हुक्म दिया गया आप कर गुजरिए। सताजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, अल्लाह ने चाहा तो मैं सब्र करने वाला हूंगा। बाप से वादा किया कि आप कर गुजरिए, मैं आगे से उफ तक भी नहीं करूंगा। तो वो वादा सच कर दिखाया। बाप ने भी छुरी फेरी, बेटा भी लेट गया ज़िबा होने के लिए तैयार, बाप ज़िबा करने के लिए तैयार, दोनों ने वादा सच कर दिखाया। कितना अजीम वादा था, ऐसा वादा कि कोई दूसरा ऐसा कर नहीं सकता। कान सादिकल वाद, कि वो वादे के सच्चे थे। वकान रसूलन नबिय्या, और वो भी रसूल थे, नबी थे। वकान यअमुरु अहलहु, और वो हुक्म देते थे अपने घर वालों को। सिर्फ अपनी हद तक वो सच्चाई नहीं रखी उन्होंने, ये नहीं कि सिर्फ खुद सच्चाई को माना, अल्लाह की तौहीद और वहदानियत को माना, और इस दुनिया में आने के मकसद को पहचान कर अल्लाह की इबादत खुद करते रहे, यहाँ तक नहीं, खुद भी इबादत की और अपने घर वालों को भी नमाज का हुक्म देते थे। बिस्सलाती, नमाज का, वज़्ज़काती, ज़कात देने का हुक्म देते थे। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िय्या, और अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा थे, चुनीदा थे, बरगुज़ीदा थे। क्यों? क्योंकि खुद भी सच्चे थे, खुद भी अल्लाह की सच्चाई पर, इस कायनात की हकीकत को पहचान कर अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ थे, और अपनी औलाद को भी नमाज का हुक्म देने वाले थे, अल्लाह की इबादत का हुक्म देने वाले थे। और अल्लाह ने इसी वजह से उन्हें मर्ज़िय्या चुन लिया था, पसंदीदा बना लिया था। हम भी अगर चाहते हैं अल्लाह के चुनीदा, बरगुज़ीदा और पसंदीदा बंदे बन जाएं, तो खुद भी नमाज पढ़ें, खुद भी सच्चे बने, अपनी औलाद को भी सच्चा बनाएं। इस कायनात की सच्चाई को, अल्लाह की वहदानियत को, अल्लाह के पैगामात को खुद भी माने, तस्लीम करें, अमल करें और उनको आगे भी पहुंचाएं, और अपनी औलाद को नमाज का, ज़कात का, सदक़ात का हुक्म दें, ताकि अल्लाह के हम चुनीदा और पसंदीदा बंदे बन जाएं। काना इंद रब्बिही मर्ज़िय्या, वो अपने रब के नज़दीक पसंदीदा थे।
وذکر اور آپ ذکر کیجئے فی الکتاب اس کتاب میں ادریس علیہ السلام کا انہ کان صدیقا نبیا وہ بھی نہایت سچے نبی تھے ورفعناہ مکانا علیہ ہم نے انہیں بھی بہت اونچے مقام پر بلند کر دیا اولئک الذین یہ وہ لوگ ہیں یہ وہ انعام یافتہ لوگ ہیں برگزیدہ لوگ ہیں اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے انعام کیا من النبیین نبیوں میں سے من ذریت آدم یہ سب کون تھے آدم کی اولاد میں سے تھے وممن حملنا اور اس کی اولاد آدم ثانی کہتے ہیں نا نوح علیہ السلام کو جن کو ہم نے اٹھایا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ نوح علیہ السلام کے ساتھ جو کشتی میں آئے تھے آگے صرف انہی سے پھر نسل چلی تھی باقی سارے لوگ جو تھے اللہ نے پانی بھیج کر طوفان بھیج کر سب کو غرق کر دیا ممن حملنا مع نوح علیہ السلام کے ساتھ جن کو ہم نے کشتی میں اٹھا لیا تھا ومن ذریت ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر ان کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اور پھر ان کے بعد اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے یہ پہلے بتا چکے ہیں اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اور اسرائیل کا جو معنی ہے وہ اللہ کا بندہ جس طرح عبداللہ عربی میں عبداللہ کا معنی اللہ کا بندہ اور اسرائیل یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اللہ کا بندہ ہے وَمِمَّنْ ان میں سے ہدینا جن کو ہم نے ہدایت دی وَاجْتَبَيْنَا اور ہم نے چن لیا ہم نے ہدایت دی ہم نے چن لیا اذا تتلا ان کی خصوصیت کیا تھی کیوں ہم نے ہدایت دی کیوں ہم نے ان کو چنا اذا تتلا علیہم آیات الرحمن جب ان پر پڑھی جاتی تھی رحمان کی آیتیں خروا سجدا وہ گر پڑتے تھے سجدہ کرتے وبکیا اور روتے تھے ٹھیک ہے نا یہاں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد پھر نوح علیہ السلام کی اولاد پھر ابراہیم اسرائیل ان کی اولادیں تھیں یہ سلسلہ پھر نسل در نسل چلتا رہا جس طرح ہمارے یہاں نسل در نسل جو پیری فقیری کے جو گدی نشینوں کے جو سلسلے ہیں وہ چلتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے یہاں پر وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ان کی نسل میں ان کی اولاد میں یہ نبوت کا سلسلہ اس لیے رہا کیونکہ جب ان پر اللہ کے حکم اور اللہ کے احکامات اللہ کی آیتیں جب پڑھی جاتی تھیں وہ آگے سے اکڑا نہیں کرتے تھے خروا سجدا فوراً گر پڑتے تھے اللہ کے حکموں کے فرما بردار تھے اسی لیے ہم نے ان کو چن لیا وَاجْتَبَيْنَا وَهَدَيْنَا ہدایت بھی دی چن بھی دیا اور نبوتوں سے سرفراز بھی کیا ٹھیک ہے نا ورنہ جن لوگوں نے نہیں مانا انہی کی اولادوں میں سے انہی کے رشتہ دار ایسے بھی تھے ابراہیم علیہ السلام کے والد کا ذکر ابھی پڑھ کے آ رہے ہیں ابھی پچھلے رکوع میں پڑھا نا ان کے والد تھے انہی کے خون سے تھے ابراہیم علیہ السلام انہی کے خون سے تھے لیکن نہیں مانا دعوت قبول نہیں کی راستہ بدل گیا اور نوح علیہ السلام ان کا بھی ہم پیچھے جو ہے سورہ ہود میں پڑھ کے آ رہے ہیں سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا بیٹا نہیں مانی دعوت انہی میں سے تھا نا نہیں مانی توحید کو اللہ کی وحدانیت اور سچائی کو قبول نہیں کیا تو دوسرے راستے میں گیا اسی طرح ان کی بیوی اس نے بھی نہیں مانا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی اس نے بھی نہیں مانا ٹھیک ہے نا تو جس نے جو آیتیں جب پڑھی جاتی تھیں تو خروا سجدا وبکیا جو رو پڑتے تھے گر جاتے تھے اللہ کے حکموں کے سامنے انہی کو چنا اللہ نے صرف نسل نہیں دیکھی صرف خاندان نہیں دیکھا بلکہ صلاحیت کیا تھی کہ جب آیتیں پڑھی جاتی تھیں تو تب وہ جھک پڑتے تھے گر پڑتے تھے خروا سجدا سجدے میں جھک جاتے تھے یہاں پہ سجدہ بھی ہے آیت سجدہ ہے تو ہمیں بھی چاہیے اگر ہم چاہتے ہیں اللہ ہمیں چن لیں اللہ ہمیں ہدایت دیں ہم اللہ کے چنیدہ اور پسندیدہ بندے بن جائیں اللہ ہمیں دنیا میں بھی چن لیں اور اللہ ہمیں آخرت میں بھی چن لیں تو اس کے لیے کیا ہے جب بھی اللہ کا حکم آئے تو سر تسلیم خم کر لیں مان لیں آگے اپنی خواہشات اپنی مرضیاں چونکے چنانچے مجبوریاں یہ چیزیں مت دیکھیں یہ دیکھیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے شریعت کا تقاضا کیا ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں خروا سجدا اور پھر سجدہ بھی کریں جب اذان کی آواز ہوتی ہے تو جو نہیں آتا اللہ کی طرف جھکنے کے لیے سجدے کے لیے تو وہ اکڑ جاتا ہے اس کو ہدایت نہیں ملے گی وہ اللہ کا چنیدہ بندہ نہیں ہے اللہ کے چنیدہ وہی ہیں جو اذان سن کے اللہ کے سامنے سرے سجدہ کے لیے تیار ہو جاتے ہیں ہاتھ باندھنے کے لیے اللہ کی عبادت کے لیے اپنی زندگی کے مقصد کو وہ پہچانتے ہیں وبکیا اور روتے بھی ہیں رحمان کی آیتیں پڑھ کے جب تلاوت کی جاتی ہے قرآن کی جب جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے جب اللہ کے عذابوں کا تذکرہ ہوتا ہے جب قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہوتا ہے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں جب حق کو پہچانتے ہیں
اپنے گناہوں پہ نظر پڑتی ہے اور قیامت کے دن ان گناہوں کے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے تو رو پڑتے ہیں۔ پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں نا، جب پڑھی گئی تھی آیتیں نجاشی کے سامنے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ، جب انہوں نے سنا اس قرآن کو جو رسول پہ نازل ہوا ہے، تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ، آپ دیکھتے ہیں ان کے آنسو، ان کی آنکھیں آنسو بہا رہی ہوتی ہیں، آنسو ایسے بہتے ہیں تفیض من الدم، جس طرح انڈیل دیا گیا ہو پانی، اس طرح ان کی آنکھوں سے لگاتار ساروں قطار آنسو ان کی آنکھوں سے بہتے ہیں۔ خروا سجدا وبکیا، زاروں قطار روتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ تو قرآن سنا کریں، ٹھیک ہے، عربی لہجے میں، حرمین کی آواز میں، امام حرمین جو ہے ان کی آواز میں قرآن سنا کریں، اور جو جس قاری کی آواز میں زیادہ جو ہے وہ روحانیت ہو، سوز ہو، جس کی آواز کو سن کے رونا آئے، جس کے دل میں درد ہو، جو ایسے قرآن پڑھ رہا ہو کہ سمجھ آئے کہ اس کے دل سے پڑھ رہا ہے، اس کے دل میں قرآن اتر رہا ہے، اس کی آواز میں سنا کریں۔ خصوصاً امام حرمین جو ہیں ان کی آواز میں قرآن سنیں، چلتے پھرتے آتے جاتے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، سفر پہ ہیں، کہیں بیٹھے ہیں، یا گھر میں آپ کچن میں کام کر رہی ہیں، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ جو ہے موبائل کا اچھا استعمال کریں، اس پہ قرآن لگا لیں، یا خود قرآن پڑھتے رہیں، اچھی آواز میں سنتے رہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک اور قاری صاحب ہیں، میں ابھی بھی میرے موبائل میں ان کی پوری ایپ ہے، ایپ بھی بنے ہوئے ہیں کافی سارے، آپ پلے اسٹور پہ جائیں گے نا تو وہاں پہ کئی قاریوں کے نا ایپس پورے قرآن کے آپ کو وہ مل جائیں گے صورت وائز۔ میرے پاس ابھی 2-3 تھے، ابھی میرے پاس ہیں ادریس ابکر، آپ نام لکھیں گے تو ان کی آواز میں قرآن آپ کو مل جائے گا، یوٹیوب پہ بھی ہے، اور آپ کو پلے اسٹور سے پوری ایپ بھی مل جائے گی، پورا قرآن، بڑی زبردست آواز ہے ان کی، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی آواز میں آپ قرآن سنیں، قاری ادریس ابکر، تو بہت پرسوز آواز ہے، اور جب بھی آتی ہے نا قیامت کا تذکرہ، آخرت کی باتیں، عذاب کی باتیں، تو خود بھی رو پڑتے ہیں اور سننے والا بھی رو پڑتا ہے۔ تو یہ قرآن الرحمن کے بندے جو ہیں، جن کو اللہ چن لیتے ہیں، وہ کون ہیں؟ جب ان پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ رو پڑتے ہیں اور سجدے میں گر جاتے ہیں۔ فخلف من بعدہم خلف، پھر یہ کون تھے اچھے لوگ قرآن پڑھ کے رونے والے؟ ان کے بعد نا خلف ان کے جانشین بنے، ان کے نا خلف، خلف اصل کہتے ہیں برے، پیچھے آنے والے برے، اور خالف کہتے ہیں پیچھے آنے والے اچھے۔ اسی طرح سلف ہوتا ہے آگے جانے والے اچھے، ٹھیک ہے، سلفی، اور سلف وہ برے، آگے جانے والے برے۔ تو خلف پیچھے ان کے آئے، ان کے بعد آئے خلف برے جانشین، اضاعوا الصلاۃ، جن کی خرابی کیا تھی؟ انہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، اضاعوا الصلاۃ، نماز کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اپنی خواہشوں کے پیچھے۔ آج دیکھیں کئی لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن ضائع کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ یہاں لفظ کیا ہے؟ یہ نہیں کہ نماز نہیں پڑھی، نمازوں کو ضائع کیا۔ نمازوں کو ضائع کرنا کیا ہے؟ وقت پہ نہ پڑھنا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز مومن پر وقت پر فرض ہے۔ کئی لوگ جو ہے وہ دن بھر کی ساری نمازیں ایک ہی دفعہ پڑھ کے احسان جتلا رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہم پڑھ تو لیتے ہیں نا، میں 5 نمازیں عشاء کے بعد جو ہے اکٹھی پڑھ لیتا ہوں، جبکہ وقت پر فرض ہے پڑھنا۔ فویل للمصلین دوسری جگہ پہ ہے نا، نمازیوں کے لیے بھی ویل ہے، الذین ہم یراؤن، جو نمازوں میں دکھلاوا کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز کو ضائع کر دینا۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نماز نہ پڑھنا، اپنی مرضی سے پڑھنا، جلدی نماز پڑھنا۔ ایک صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور جلدی نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو کے دوبارہ نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں، جبکہ اس نے پڑھی 3 مرتبہ اس نے پڑھی، آپ نے فرمایا جا کے نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جلد بازی میں پڑھ رہا تھا۔ آپ نے پھر اس نے کہا اللہ کے پیغمبر اس سے اچھی نماز مجھے نہیں آتی، مجھے آپ سکھائیں۔ آپ نے پھر جو اس کی خامیاں تھیں بتایا کہ رکوع آہستہ سے کرنا ہے، سکون سے، اطمینان سے، پھر کھڑے ہو کے اطمینان کرنا ہے، سجدہ اطمینان سے کرنا ہے۔ تو سکون سے نماز پڑھیں، سنت کے مطابق پڑھیں، وقت پر نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہماری نمازیں ضائع نہ ہوں۔ واتبعوا الشہوات، اور نمازیں جو ضائع کرتے ہیں نا، آج بھی یہی چیز ہے، اپنی خواہش نفس کے پیچھے پڑا ہوگا، نماز ضائع ہو جائے گی۔ جو خواہشات کے پیچھے پڑے گا، دنیا کی محبت میں الجھا دیا جائے گا، جو
دنیا کے پیچھے بھاگنے والا اس کی نمازیں ضائع ہو جائیں گی۔ واتبعوا الشہوات، خواہشوں کے پیچھے پڑے، خواہشات کی پیروی کی، اللہ فرماتے ہیں فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ ملیں گے غیا، گمراہی کو۔ اور غی کا ایک معنی جہنم کی ایک وادی ہے، جہنم کا عذاب جہاں جہنمیوں کا پیپ کٹھا ہوتا ہے، وہاں پہ ان کو ملا دیا جائے گا۔ دنیا میں بھی گمراہی سے نماز چھوڑ دی تو گمراہی آئے گی، جماعت اگر چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی، اللہ کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے۔ فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ گمراہی کو ملیں گے یا جہنم کی وادی میں، دنیا میں گمراہ ہو جائیں گے اور مرنے کے بعد جہنم میں۔ ہاں اگر بدلنا چاہتے ہیں، الا من تابا، مگر وہ جو توبہ کر لیں اور نماز وقت پہ پڑھنا شروع کر دیں، درست نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ جو نہیں پڑھی ان کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافیاں مانگیں، آئندہ درست ہونے کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کریں، وآمنا، اور ایمان لایا، وعملا صالحا، اور نیک عمل کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ اللہ جو ہو گیا ہو گیا، آج کے بعد نمازیں ضائع نہیں ہوں گی، آج کے بعد نمازیں نہیں چھوڑوں گا۔ ورنہ کیا ہے، جو نماز چھوڑ دیتا ہے فسوف یلقون غیا، دنیا میں بھی گمراہ ہوگا اور آخرت میں بھی گمراہوں کے ساتھ اٹھے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی آتا ہے جو نماز چھوڑ دیتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کا حشر فرعون، قارون، حامان اور شداد کے ساتھ ہوگا۔ بڑے بڑے جو رب کے مجرم اور باغی تھے، بے نماز کا انجام انہی کے ساتھ ہوگا۔ مگر جو توبہ کر لیں، اللہ سے وعدہ کر لیں اور عمل صالح شروع کر دیں، فاولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ جنت میں داخل کریں گے، ولا یظلمون شیئا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے، اور یہ بھی یاد رکھیں جو مرد ہیں ان کے لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے، عورت کے لیے جماعت کے ساتھ پڑھنا فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر جماعت ہے، مسجد ہے قریب، الگ انتظام ہے خواتین کے لیے، گھر کے قریب ہے تو جا سکتی ہے، اجازت ہے اس کو، اس کے شوہر کو یا بھائی جو بھی اس کو روک نہیں سکتے۔ اگر وہ مسجد جانا چاہتی ہے، درس ہوتے ہیں وہاں پہ، یا ترجمہ کی کلاس ہوتی ہے، یا قرآن وہ پڑھنا سیکھنا چاہتی ہے، تو اس کو الگ ماحول میں خواتین کے پاس وہ جا سکتی، اجازت ہے، لیکن اس کے لیے فرض نہیں ہے کہ وہ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھے۔ مرد کے لیے فرض ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا۔ کئی کاروباری حضرات کو دیکھا ہے بیٹھے رہیں گے، زور نہیں پڑیں گے، عصر کی نماز جماعت چلی گئی، جماعت کے بعد آ کے جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہم بہت بڑے بزی اور بزنس مین اور بڑے کاروباری ہیں، اس لیے ہمیں جو ہے وقت نہیں ملتا، کاروبار کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اور آہستہ آہستہ واتبعوا الشہوات، شہوات کے پیچھے پڑھ کے پہلے ضائع کرے گا، شیطان جماعت چھڑوائے گا، پھر سنتیں چھڑوا دے گا، پھر ایسے پیچھے ہوتا ہوتا کبھی 2 نمازیں چھوڑ دی، کبھی 3 چھوڑ دی، کبھی پھر ایسے کرتے کرتے پیچھے یلقون غیا، گمراہ ہوتا جائے گا۔ تو اس لیے چاہیے جو مرد حضرات ہیں ان کے لیے مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا فرض ہے۔ فاولئک، جو ہو چکا ہے پیچھے اس کے لیے توبہ کریں، اللہ سے وعدہ کریں کہ آئندہ ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ اور خواتین کے لیے گھر میں پڑھنا اور پردے میں پڑھنا، ٹھیک ہے نا، اپنے پورے سر کو کور کر کے، ایسا دوپٹہ جو باریک ہو، جس کے اندر سے بال نظر آتے ہیں، اس کے ساتھ بھی نہیں نماز نہیں ہوگی۔ پورے سر کو کور کریں، صرف چہرہ، ہاتھ اور پاؤں یہ نظر آ رہے ہوں، باقی پورا جسم کور ہو۔ اگر بال نظر آ رہے ہوں تو اس سے نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ اور ایسی جگہ پہ پڑھیں جہاں پر ان کو کوئی غیر محرم مرد دیکھنے والا نہ ہو، کیونکہ غیر محرم کے سامنے چہرے کا پردہ ہے۔ غیر محرم مرد جہاں دیکھنے والا نہ ہو اس جگہ پہ نماز پڑھیں۔ مسجد میں ایسی جگہ ہے جہاں پر صرف خواتینیں تو جائیں، ورنہ اپنے گھر میں پڑھیں، اور گھر میں بھی اس جگہ پہ جہاں پہ کوئی غیر محرم نہ آتا ہو، چھپ کے نماز پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ جنات ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ کے آیتیں پڑھ کے سن کے رونے والے ہیں، اللہ کے سامنے جھکنے والے، سجدہ کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تہجد پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے، صدقات و خیرات کرنے والے، ان کے لیے کیا ہے؟ توبہ کرنے والے، جنات عدن، ہمیشگی کے باغات ہیں، وعد الرحمن، جن کا ان سے رحمان نے وعدہ کیا ہے۔ رحمان کی میزبانی ہوگی، رحمان کی جنت میں پروٹوکول ہوگا، وہاں پر قسم قسم کے کھانے ہوں گے، بڑے بڑے محل ہوں گے، لذتوں کے سامان ہوں گے، جو چاہو گے ملے گا، ہمیشہ کی جوانی ہوگی، خوبصورتی ہوگی، حسن ہوگا،
اور منمانی زندگی ہوگی، اور کیا کیا کہا جائے گا، نودو ان تلکم الجنہ، آواز دی جائے گی یہ تمہاری جنت ہے، اورثتموہا، جن کا تمہیں وارث بنا دیا گیا ہے، یہ تمہاری ہے، وعد الرحمن عبادہ بالغیب، جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا بن دکھائے، وہ جنت دیکھی نہیں ہے، اس جنت کی تڑپ ہے، خواہش ہے کہ اللہ دے دے، اس جنت کی لالچ ہے، اللہ سے مانگتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے وعدہ کیا ہے، اور اس کی جہنم جو نہیں دیکھی اس سے ڈرتے ہیں، اور اللہ سے کہتے ہیں اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا لے، اپنے رحمت کے ساتھ جنت دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں انہی بندوں کے لیے ہے جنت جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا، رب کی عدالت میں پیشی سے ڈرا، اس کے لیے دو جنتیں، کان وعدہ مأتیا، اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ وہ جنت کی خوبی کیا ہے، لا یسمعون فیہا لغوا، اس میں کوئی بیہودہ بات، کوئی لغو بات نہیں ہوگی، اس میں غیبت، گالیاں، جھوٹ، زمانہ گفتگو، شہوت والی باتیں، گانے بجانے، اس طرح کی باتیں وہاں پر نہیں ہوں گی، اور اس طرح کی باتیں کرنے والے، اس طرح کی باتوں کو سننے اور پسند کرنے والے کیسے ہو سکتے ہیں وہاں پہ؟ وہاں پہ تو وہ ہوں گے نا جو دنیا میں بھی لغو باتیں نہیں کرتے، بیہودہ باتیں نہیں کرتے، وہ گالیاں نہیں دیتے، غیبتیں نہیں کرتے، گانے نہیں گاتے، گانے نہیں سنتے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن سن کے روتے ہیں، قرآن ان کی روح کی غذا ہے، ان کی روح کی غذا گانا بجانا نہیں ہے، ان کے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں چلتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے موبائل میں قرآن ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، آگے شیئر کرتے ہیں، ان کے سٹیٹس پہ بھی قرآن لگا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یوٹیوب پہ جو چینل انہوں نے سبسکرائب کیے ہیں وہ بھی قرآن والے ہیں، ان کے جو ہے فیس بک کھول لیں، ان کا یوٹیوب کھول لیں، ان کا موبائل دیکھ لیں، ان کی گیلری دیکھ لیں تو قرآن ہوتا ہے، بیہودہ گانے سٹیٹس پہ لگے ہوئے نہیں ہوں گے، واٹس ایپ پہ گانے شیئر نہیں کریں گے، واٹس ایپ پہ گروپ جو ہے بیہودہ جوائن کیے ہوئے نہیں ہوں گے، قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے، ٹھیک ہے نا، تو لاغو باتیں پسند کرنے والے بھی وہاں نہیں ہوں گے، جو دنیا میں اچھی باتیں سنتے ہیں، قرآن سنتے ہیں۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، وہ بندے جن پر رحمان کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں، وہ خود بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جب ان پر پڑھی جاتی ہیں خروا سجدا وبکیا، وہ روتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں، ان کے لیے جو جنت ہوگی لا یسمعون فیہا لغوا، ان میں کوئی بیہودہ بات نہیں ہوگی، الا سلاما، مگر سلام کی آوازیں آئیں گی، فرشتے آئیں گے استقبال کے لیے تو سلام کہیں گے، وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ، اور ان کے لیے اس میں رزق ہوگا، فیہا، اس جنت میں، بکرۃ وعشیہ، صبح اور شام، صبح شام ان کو مہمانی دی جائے گی، رزق دیا جائے گا، قسم و قسم کے پھل گوشت جو چاہیں گے وہ ملے گا، تلک الجنہ، پھر کہا جائے گا یہ جنت ہے، نورث، جس کا ہم وارث بنائیں گے، من عبادنا، اپنے بندوں میں سے، من کان تقیہ، اس کو جو تقی ہوگا، جو متقی ہوگا، جو پرہیزگار ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا، جو اس جنت کے لیے عمل کرنے والا ہوگا۔ عمل سے پہلے علم کی ضرورت ہے، جو اس جنت کے لیے علم حاصل کر کے، قرآن پڑھ کے، قرآن کا علم حاصل کر کے، اس کے مطابق عمل کر کے، اور اس راستے پہ چلے گا جو راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے، اور دوسروں کو بھی اس راستے کی طرف بلانے والا ہوگا۔ وما نتنزل، اور نہیں ہم اترتے، الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے حکم سے، یا نہیں ہم نازل کرتے، الا بامر ربک، مگر تیرے رب کے حکم سے، لہو، جو کچھ بھی نازل ہوتا ہے، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وحی نازل ہوتی ہے، احکامات اللہ کے لے کر آتے ہیں، یا آسمان سے بارش نازل ہوتی ہے، آسمان سے رزق نازل ہوتا ہے، آسمان سے جو ہے انسانوں کے فیصلے آتے ہیں، اللہ کے حکم سے آتے ہیں، فیصلے بھی اللہ کے حکم سے آتے ہیں، اور رزق بھی اللہ کے حکم سے آتا ہے، اور اللہ کی وحی کس پر اترنی ہے، اللہ کے حکم سے آتی ہے، لہو، اسی کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، اور وما خلفنا، جو ہمارے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو ان سب کے درمیان ہے، وما کان ربک نسیہ، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یاد رکھو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو، جو کچھ دنیا کے لیے کر رہے ہو، آخرت کے لیے کر رہے ہو، نیکی کر رہے ہو، بدی کر رہے ہو، کسی کے ساتھ اچھائی کر رہے ہو یا کسی کے ساتھ برائی کر رہے ہو، اللہ کو سب پتہ ہے، وہ رب بھولنے والا نہیں ہے، وہ رب ہے آسمانوں کا، تمہیں اس نے کچھ دے دیا، دولت دے دی، پیسہ دے دیا، تو اپنے دولت کے غرور میں آ کر تم اب چھوٹوں پہ ظلم کر رہے ہو، تو یاد رکھو ما کان ربک نسیہ، آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے، اس رب نے تمہیں اتنا دے دیا ہے اور تم اپنے آپ کو جو ہے قارون اور فرعون سمجھنے لگ گئے ہو، تو یاد رکھو رب السماوات، وہ رب آسمانوں کا ہے، اس کے بڑے خزانے ہیں، اس کا بہت کچھ ہے، اور اس نے تمہیں دیا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے دیا ہے، تو اس کے بن جاؤ جس کا سب کچھ ہے،
اس نے تمہیں دیا ہے، دیا ہے آزمانے کے لیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، عہدہ مل جائے، اقتدار مل جائے، کہیں اس میں آ کر تم رب کے انسانوں پہ ظلم کرنا شروع نہ کر دینا. یاد رکھو ایک دن اسی کے پاس جانا ہے. رب السماوات، وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا، جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کا بھی وہ رب ہے. تو اس کی فعبد، اس کی عبادت کرو. اللہ کے دیے ہوئے کو اس کی عبادت میں خرچ کرو، اس کی فرما برداری والی جگہوں پر لگاؤ جس کا ہے. وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ، اور اس کی عبادت پر صبر کرو، جمے رہو. چاہے تکلیفیں آئیں، مشکلات آئیں، پریشانیاں آئیں، اللہ دے کر آزمائے تب بھی اس کی عبادت نہیں چھوڑنی. اور اللہ تم سے لے کر آزمائے، غربت میں آزمائے تب بھی اس کی عبادت نہیں چھوڑنی. حل تعلم لہ سمیہ، کیا اس کا کوئی ہم نام تم جانتے ہو؟ اس کا کوئی ہم پلہ نہیں، اس کا کوئی ہم نام نہیں، کوئی اس جیسا نہیں. لم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کی برابری کرنے والا نہیں ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.